بارے میں کیا کہتا تھا؟ عاشق تڑپ کر یہی کہے گا، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ بول ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو غلام تڑپتا ہوا مچلتا ہوا یہی جواب دے گا، میں تو یہی کہتا تھا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، شہزادہ حضور شہباز دکن، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سالگرہ والوں، میں نے ابتدائی میں بتا دیا تھا کہ جو ان کا عاشق و غلام ہوتا ہے وہ ہر جگہ راحت پاتا ہے، سبحان اللہ، وہ ہر جگہ راحت پاتا ہے۔ اسی کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو نبی کے جو وفادار ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور وہی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں، اہل حق اہل سنت، اہل سنت اہل جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل حق اہل سنت، اہل سنت اہل جنت۔ کہہ دو اپنے امام کی زبان میں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، بہت خوب، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ ہے۔ پہلے رسول اللہ کا بننا پڑے گا، بے شک، تو وہ رسول اللہ جن کو اللہ نے جنت دے دیا ہے، جنت کا مالک بنا دیا ہے، بے شک، تو تو رسول اللہ کا ہو جائے گا تو رسول اللہ تجھے جنت عطا کر دیں گے۔ بے شک، بے شک، تو پہلے رسول اللہ کا بن، شرط یہ ہے بننا پڑے گا پہلے رسول کا، پھر ہے اس کے بعد راحت۔ ٹٹول لے اپنے دل کو، جھانک لے اپنے دل میں، پہچان اپنے آپ کو، سوچ سمجھ محاسبہ کر اور یہ جاننے کی کوشش کر کہ میں کس کا ہوں، میرے دل میں کس کی محبت ہے۔ یہ جواب تیرے لیے ضروری ہے، اور اگر غفلت میں پڑا رہے گا، وقت کے تھپڑوں پر اپنے آپ کو چھوڑ دے گا، بہہ کے جان دو جدھر جاتا، نہیں، یہ مزاج نہیں ہے غلاموں کا، اور نہ یہ مزاج ہے کہ چلو ادھر کو جدھر کی ہوا ہے۔ غلاموں کا یہ مزاج نہیں، یہ انداز نہیں۔ غلاموں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ سنو، عاشق کہتا ہے، میرے سرکار کا، میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، میرے سرکار، میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، وہ جدھر جائے، وہ جدھر جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے، وہ جدھر جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ غلام کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جدھر چلوں گا ہوا ادھر چلے گی۔ بے شک، غلام کی شانی یہی ہوتی ہے، میں ادھر چلوں گا، میں جدھر چلوں گا جدھر کی ہوا ہے، نہیں، میں جدھر چلوں گا ہوا ادھر چلے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ بھی شعر سر دست مجھے یاد آ رہا ہے اسی کلام کا کہ میرے آقا کی نورانیت دیکھو، میرے آقا کا جلوہ زیبا دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شاعر کہتا ہے، زلف کو رخ سے ہٹا دو تو قمر شرمائے، بہت خوب، زلف کو رخ زلف کو رخ سے ہٹا دو تو
قمر شرمائے مسکرا دو تو مسکرا دو تو اندھیرے میں سحر ہو جائے مسکرا دو تو اندھیرے میں سحر ہو جائے نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علماء اہل سنت اور یہ حقیقت ہے جو شاعر نے کہا. سمجھ رہے ہو؟ صرف محبت میں یا لفاظی نہیں ہے کہ مسکرا دو تو سحر ہو جائے. ماں عائشہ صدیقہ کپڑا سل رہی تھی, سوئی گر گئی, اتنے میں میرے آقا آ گئے. سبحان اللہ. کہا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ کپڑے سی رہی تھی, سوئی گر گئی. سبحان اللہ. میرے آقا مسکرائے. جب میرے آقا مسکرائے تو میرے آقا کے سامنے والے دانتوں کی سان سے ایسا نور نکلا کہ ماں عائشہ کہتی ہے کہ مجھے میری کھوئی ہوئی سوئی مل گئی, مجھے میری کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. مسکرا دو تو اندھیرے میں سحر ہو جائے. اور میرے امام نے کہا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور سنو سنو, میرے آقا بھی نور والے ہیں, میرے آقا کی آل بھی نور والی ہے. تبھی تو امام نے اعلان کیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بزرگوں اور دوستو, نبی کے غلام بنو, کامیاب رہو گے. اور نبی کا غلام ہوتا کون ہے, کہتے کس کو ہے, اس کی پہچان کیا ہے, اس کی علامت کیا ہے, اس کا انداز کیا ہے, یہ سمجھ لو, انشاءاللہ مقصد پورا ہو جائے گا. لوگوں کو لگتا ہے کہ جو کھیر پوریاں کھا لیا انہیں عاشق, لوگوں کو لگتا کہ جو میٹھا کھا لیا, کھیر پی لیا, ڈبل کا میٹھا کھا لیا انہیں عاشق. نہیں, تھوڑوں کو لگتا میلاد کا موسم آیا, تھوڑے جھنڈیاں لگا لیا, تھوڑے لائٹاں لگا لیا, کیا بولے تو عاشق. جلوس نکلا تو ہاتھ میں جھنڈا لے کر کے جلوس میں نکل گیا, نعرے لگایا, نعروں کا جواب دیا, تو اب اس کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ عاشق ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے. صرف کھیر پوریاں اور مٹھا اور ڈبل کا مٹھا کھا لینے والے کو عاشق نہیں بولتے, کنڈا بھر کے بریانی تہاری کھا لینے والے کو عاشق نہیں بولتے, جھنڈیاں اور لائٹاں لگا لیے سو والے کو عاشق نہیں بولتے, جلوس میں نعرے لگا لیے سو والے کو عاشق نہیں بولتے. عاشق وہ ہوتا ہے جس کا اٹھنا کہے نبی نبی, بیٹھنا کہے نبی نبی, کھانا کہے نبی نبی, پینا کہے نبی نبی, آنا کہے نبی نبی, جانا کہے نبی نبی. یعنی اس کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہوتی ہے, اور وہ یہی کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد. سبھی لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بولے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مختار کی آمد, لجپال کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. عزیزان گرامی, آسان انداز میں یوں سمجھ لو کہ عاشق وہ ہے جو نبی کی پسند کو اپنی پسند بنا لے, کیا بات ہے, بہت خوب. اور نبی کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لے. بے شک, نبی کو نماز پسند, بے شک, نبی کو نماز پسند. نماز پسند. اگر تو عاشق ہے نبی کا تو پھر تجھے بھی پسند, اور تجھے نماز نہیں پسند, خالی مٹھا پسند,
क्या कहते हो विशाल भाई? मुंह फाड़ फाड़ के बोलता, मिठा नहीं रखे, सुन्नत है जी मिठा। वाह, क्या सुन्नतों का पाबंद है ये। अरे मिठे की जगह सुन्नत याद आ रही इसको। प्यारे सच्चे आशिक बन जाओ। देखो साहबा इकराम की जिंदगी को देखो, वही करते थे जो नबी को पसंद था, सुभान अल्लाह, और वो नहीं करते थे जो नबी को नहीं पसंद था। बेशक इसी को मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया ने यूं समझाया है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी। बहुत खूब। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये कुरान शरीफ की आयत है सूरह यूनुस की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ऐ महबूब आप ऐलान कर दीजिए, अल्लाह के फजलो रहमत के मिलने पर खुशी मनाओ। अल्लाह के फजलो रहमत के मिलने पर खुशी मनाओ। तो यहाँ अल्लाह पाक दो चीज़ों को अता करने का जिक्र किया है, एक है फजल और एक है रहमत। जब आप तफासिर कुरान का सहारा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो पहला लफ्ज़ है फजल, इससे मुराद क्या है, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है इससे मुराद इल्म है। इससे मुराद इल्म है। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए आप देखो कौन सा भी जमात का मदरसा रहने दो, सब लोग जश्न दस्तारबंदी करते। बेशक जश्न दस्तारबंदी करते। तुम्हारे बाप की जागीर है, कहां से कर रहे, दलील क्या है, सबूत क्या है? रसूलुल्लाह करे दस्तारबंदी, बहुत खूब। सहाबा करे दस्तारबंदी, फिर तू कर रहा ना, तू जश्न दस्तारबंदी के नाम पर लाइटा लगा लिया तो जायज, स्टेज लगा लिया तो जायज, प्रोग्राम कर लिया तो जायज, तू कर लिया तो जायज। हम लोग जश्न मिलादुन नबी करे तो तकलीफ। बहुत खूब। तू हमारे से सबूत पूछता नहीं, मिलादुन नबी कहाँ है कुरान में, तू पहले ये बता जश्न दस्तारबंदी कहाँ है कुरान में। बहुत खूब माशाअल्लाह। जश्न दस्तारबंदी कहाँ है हदीस में? दस्तार हिफ्ज़ो क़िरात, दस्तार फजीलत, दस्तार आलिमियत, दस्तार मौलवियत, हर तरह की दस्तार। और इत्तेफाक देखो, जो पूछ रहा मिलाद का सवाल, उन्हें भी दस्तारबंदी का जलसा कर लिया। जब मुंह में जबान नहीं आई इसको, अपने बड़ों से पूछने को तौफीक नहीं हुई, मौलवी साहब ये कर रहे हैं आप, हजरत मेरे ये कर रहे हैं आप, इसका सबूत कहाँ है, इसका सबूत कहाँ है, इसकी दलील कहाँ है? तो हजरत गिरामी समझ लो, इनके पास सबूत नहीं है, लेकिन हम सबूत देंगे इसी आयत की रोशनी में कि रब ने फरमाया, रब के फजल के मिलने पर, यानी इल्म के मिलने पर तुम खुशी मनाओ। तो जश्न दस्तारबंदी का सबूत भी इसी आयत में है, और फिर जश्न ईद मिलादुन नबी का भी सबूत इसी आयत में है कि फजल के बाद जो रब ने फरमाया उसकी रहमत के मिलने पर, सुभान अल्लाह, उसकी रहमत के मिलने पर। रहमत कौन? रब ने कुरान में वजाहत फरमा दी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको ना भेजा मगर सारे आलमों की रहमत बनाकर। तो मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन, और अल्लाह ने अपने महबूब से ये ऐलान करवा दिया कि उसके फजल और रहमत के मिलने पर तुम खुशी मनाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जश्न दस्तार बंदी भी कर रहे हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी भी
کر رہے ہیں, اللہ کے فضل کے ملنے پر بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اس کی رحمت کے ملنے پر بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور ہم یہی اعلان کر رہے ہیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مختار کی آمد, جلسہ میلاد النبی, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ تو ہو گیا جواب قرآن شریف سے. لگے ہاتھ مسلم شریف کی روایت جس کا مفہوم اور مطلب میں آپ کو بتا کر گفتگو کو ختم کر دوں. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے پوچھا گیا, اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ ہر دوشنبے کے دن یعنی ہر پیر کو, ہر منڈے کو روزہ رکھتے ہیں, اس کی وجہ بیان فرمائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرے آقا نے 2 وجہ بیان فرمائی. پہلی وجہ میرے آقا نے بیان فرمائی کہ پیر کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اسی دن پیدا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی فرما رہے میں اس لیے پیر کو روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اسی دن پیدا ہوا. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی میرے آقا نے کہ اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ, بہت سبحان اللہ. نبی اپنی میلاد خود منا رہے ہیں, بہت خوب, روزہ رکھ کر منا رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے اپنے انداز ہیں. نبی روزہ رکھ کر میلاد منا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو لنگر کھلا کر میلاد منا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو لنگر کرو لیکن سنت کا خیال رکھو, کیونکہ ابھی آج کل لنگر کا معاملہ کیسا ہو گیا, ٹیبل لگا دو, یوز اینڈ تھرو پلیٹاں لگا دو اور وہاں کھانا بھر کے رکھ دو, کھڑے ہو جاؤ, ڈال لو, کھا لو, نکل لو. نہ سر پہ ٹوپی, نہ دسترخوان بچھا ہوا, نہ پیر سے جوتا اور چپل نکالا گیا, نہ ہاتھ استعمال ہو رہا, نہ ہاتھ دھل رہا. ہاں دیکھو کتنی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے لنگر کے نام پر. چاہے شربت پلاؤ, چاہے لنگر کھلاؤ, سنت کو مقدم رکھو, سنت کو تم مقدم رکھو اور سنت کی پابندی کرتے ہوئے لوگوں کو پابندی کراؤ. اور کوئی کھڑا ہو کر کھانے پینے کی کوشش کرے فوراً کہو بھائی یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ نبی کے نام کا ہے, بیٹھ کر تم سنت ادا کرتے ہوئے لنگر کھاؤ. سہولت مت دیکھو میرے بھائی, سنت کی ادائیگی دیکھو. ارے کیا کر رہا ہے یار, اتنا لمبا چوڑا کون کرتا, یہاں سے وہاں تک بچھاؤ, دستر لگاؤ تو لوگوں کو بٹھاؤ, تو صف بناؤ, تو پھر استعمال کرو, تو پھر بانٹو. نہیں کرنا پڑے گا. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کھڑے ہو کر کھانے کا. اور کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا کھڑے ہو کے کھانے کا. ان سے پوچھو تو کہتے ہیں حضرت یہ لیٹسٹ ٹرینڈ ہے, کھڑے ہو کر کھانا بف سسٹم میں, یہ ماڈرنائزیشن ہے, یہ سوفسٹیکیشن ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر یہ سوفسٹیکیٹڈ لوگوں کا طریقہ ہے کھڑے ہو کر کھانے کا, تو صرف ہلگیرا کا نہیں, پورے ہندوستان کا ہر ایک بیل سوفسٹیکیٹڈ ہے. بہت خوب. صرف یہ گاؤں کا ہی بیل نہیں, ہندوستان کا ہر بیل سوفسٹیکیٹڈ ہے, کیونکہ جتنے بھی بیلاں ہیں سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, اس میں ہم میں فرق ہونا کہ نہیں ہونا؟ پھر تو جب بھی کھاؤ, چاہے لنگر میں کھاؤ, چاہے ولیمے میں کھاؤ, چاہے گھر میں کھاؤ, سر پہ ٹوپی یا رومال رکھ لو. رکھیں گے انشاءاللہ. شرمانے کی ضرورت نہیں, شرمانا تو اسے چاہیے جو ننگے سر کھا رہا.
لیکن لوگ ٹوپی پہن کے کھانے کو آج جو ہے نا شرم محسوس کر رہے ہیں. لوگ دیکھیں گے کیا سوچیں گے. ارے لوگوں کی فکر کئی کو ہے تجھے, اللہ رسول کیا فرماتے ہیں وہ دیکھ. کیا بات. دنیا کو راضی کرنے میں مت جا, دنیا راضی بھی ہوگی کچھ نہیں دے گی, اللہ رسول راضی ہو جائیں گے کامیاب ہو جائے گا. اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا ہے کام وہ لے لیجئے, بہت خوب. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ پاک اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن حضرات نے اس کے اہتمام و انتظام و انصرام میں حصہ لیا, شرکت